السلام علیکم، ویلکم ٹو آور چینل۔ ڈیئر ویورز، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے عہد خلافت میں حجاج بن یوسف صدفی نامی ایک شخص عراق کا گورنر تھا۔ آپ اسے محمد بن قاسم کے چچا یا سسر کی نسبت سے بھی جانتے ہیں اور ایک ظالم و جابر حکمران کے حوالے سے بھی۔ یہی وہ شخص تھا جس نے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو 3 دن تک سولی پر لٹکائے رکھا، جبکہ اسی جنگ میں حجاج بن یوسف نے خانہ کعبہ پر سنگ باری کی اور عمارت کو نقصان پہنچایا۔ اس کے علاوہ معصوم لوگوں کو سخت سزائیں دینا اور صحابہ کرام کی بے حرمتی کرنا اس کے سنگین جرائم میں شامل ہے۔ حجاج کی موت کے بعد جب قیدیوں کو شمار کیا گیا تو ان میں 1,20,000 مرد اور 20,000 عورتیں تھیں، اور ان میں 4,000 ایسی عورتیں تھیں جن کے جسم پر لباس نہیں تھا، اور یہ قیدی ایک ہی 4 دیواری میں قید تھے۔ اس قید خانے پر چھت نہ تھی، اور جب کوئی قیدی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے ہاتھوں سے چہرے کا سایہ بناتا تو زندان کے سپاہی اس کو پتھر مارتے تھے۔ انہیں جو کی روٹی میں ریت ملا کر کھانا دیا جاتا اور پینے کے لیے انہیں کڑوا پانی دیا جاتا۔ حجاج لعین بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے خون کو بہانا اعزاز سمجھتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ملعون نے روزہ رکھنا چاہا تو نوکروں کو حکم دیا کہ اس کے لیے من پسند سحری اور افطاری کا انتظام کیا جائے۔ چنانچہ نوکروں نے اس کے لیے ایسی روٹیاں تیار کی جنہیں سادات کے خون سے گوندا گیا تھا۔ اس لعین نے اس روٹی سے سحری اور افطاری کی۔ اس ملعون کو ہمیشہ اس بات کا دکھ رہتا کہ وہ کربلا میں موجود نہ تھا، ورنہ وہ شمر سے بھی بڑھ کر ظلم کرتا۔ حجاج نے کوفہ اور بصرہ کے درمیان شہر واسط کی بنیاد رکھی، جہاں وہ 9 ماہ سے زیادہ قیام نہ کر سکا اور 53 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ ابن خلقان کہتے ہیں کہ حجاج کو عارضہ عقل لاحق ہو گیا تھا، اس کے جسم میں بچھو نما کیڑے پیدا ہو گئے۔ ایک طبیب کو بلایا گیا تو اس نے گوشت کا ایک ٹکڑا ریشم کی رسی کے ساتھ باندھا اور حجاج کو کہا وہ اس گوشت کے ٹکڑے کو نگل لے۔ حجاج نے وہ گوشت کا ٹکڑا نگلا اور کچھ دیر بعد ریشم کی ڈور سے اس ٹکڑے کو کھینچا تو اس ٹکڑے پر بہت سارے کیڑے چمٹے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حجاج کے جسم پر سردی کو مسلط کر دیا۔ اس کے اطراف میں دن رات کوئلوں کی انگیٹھیاں جلائی جاتی تھیں، لیکن وہ پھر بھی سردی سے چلاتا رہتا تھا۔ اس نے حسن بصری سے اپنے درد و الم کی شکایت کی تو انہوں نے کہا میں نے تجھے بے گناہ افراد اور بالخصوص سادات کے قتل سے بار بار منع کیا تھا، لیکن تو باز نہ آیا۔ آج تو اسی کا خمیازہ بھگت رہا ہے۔ حجاج نے کہا میں خدا سے یہ دعا نہیں کرتا کہ وہ مجھے دوزخ سے آزاد فرمائے، بس میری اتنی سی دعا ہے کہ جلدی سے میری روح قبض کر لے تاکہ میں دنیا کے درد و الم سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ قاضی نور اللہ شستری مجالس المومنین میں کہتے ہیں موت کے وقت حجاج رونے لگا۔ وزیر نے رونے کا سبب پوچھا تو کہا میں نے لوگوں پر ظلم کیا ہے، بالخصوص اولاد پیغمبر پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خوش آمدی وزیر کہنے لگا آپ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ نے جو کچھ بھی کیا ہے دلیل و برہان کے ساتھ کیا ہے اور اسے کسی طرح بھی ظلم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ حجاج نے کہا اگر قیامت کے دن مجھے حکومت دی جائے اور تو میرا وزیر ہو تو کیا یہ دلیل و برہان وہاں بھی کام دے گی؟ سنو، میں یہ بخوبی جانتا ہوں میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے اور دوزخ میرا انتظار کر رہی ہے۔ خدا نے چاہا تو دوزخ میں بھی تیری اور میری جوڑی قائم رہے گی۔ حجاج کے کرتوت جس طرح سیاہ تھے اسی طرح اس کی موت بھی عبرت ناک تھی۔ موت کے وقت اس کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے جو اسے ایک پل بھی چین نہ لینے دیتے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جسم پر شدید سردی مسلط کر دی گئی۔ کئی انگیٹھیاں حجاج کے جسم کے ساتھ اس طرح مس کر کے رکھی جاتی تھی کہ اس کی جلد جھلس جاتی تھی لیکن سردی ختم نہ ہوتی۔ یہ تو اس کی موت کی سختیاں تھیں، لیکن حجاج کی زندگی میں ایک ایسا واقعہ بھی ہوا جس نے اس کے غرور و تکبر کے پتلے کو زمین پر دے مارا۔ اس زمانے میں نعمان نامی شخص کی ایک حسین و جمیل بیٹی تھی۔ اس لڑکی کا نام ہندا تھا۔ یہ وہ ہندا نہیں جو حضرت حمزہ کی شہادت اور پھر بے حرمتی میں ملوث تھی۔ یہاں جس ہندا کی بات ہو رہی ہے وہ ایک غریب لڑکی تھی، لیکن اپنے حسن و جمال میں با کمال تھی۔
کہا جاتا تھا کہ پورے ملک عرب میں اس جیسی خوبصورت عورت کوئی نہ تھی۔ حجاج نے جب اس لڑکی کی شہرت سنی تو اس کے دل میں اسے دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا، سو اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے ہندا سے ملاقات کی صورت پیدا کر لی۔ جب حجاج کی نظر ہندا پر پڑی تو وہ پہلی ہی نظر میں اس کا عاشق ہو گیا۔ وہ جہاں دیکھتا اسے اپنی محبوبہ ہندا کا چہرہ نظر آتا، چنانچہ حجاج نے ہندا کو حاصل کرنے کی کوششیں شروع کر دیں۔ جلد ہی 2 لاکھ درہم کے عوض ان کا نکاح ہو گیا اور ہندا حجاج کے محل میں آئی۔ شروع میں تو حجاج اس پر جان نچھاور کرتا اور اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا۔ ہندا کسی دولت مند گھرانے سے نہ تھی۔ حجاج سے نکاح کے بعد وہ دولت سے کھیلنے لگی اور اس طرح ہر طرح کا سکون میسر آ گیا۔ دن گزرتے رہے، رفتہ رفتہ حجاج کا غصہ، تند مزاجی اور ظالمانہ خصلت اس کی محبت پر غالب آ گئی۔ اب وہ ہندا سے بھی ایسے ہی پیش آنے لگا جیسے وہ دوسرے لوگوں سے سلوک روا رکھتا۔ حجاج کے اس رویے سے ہندا رنجیدہ رہنے لگی۔ آہستہ آہستہ اس کے دل سے حجاج کی محبت ختم ہونے لگی اور وہ اسے ایک مصیبت خیال کرنے لگی۔ ادھر حجاج اسے رنجیدہ دیکھ کر اور زیادہ سختی سے پیش آنے لگا۔ جب حجاج کا دل ہندا سے بالکل اکتا چکا تو اس نے انتہائی ذلت کے ساتھ عبداللہ بن طاہر کے ذریعے 2 لاکھ درہم ہندا کے پاس بھجوائے اور کہلوا بھیجا کہ میں نے تجھے طلاق دی، تیرے مہر کے 2 لاکھ درہم بھجوا رہا ہوں، اب جہاں تیرا جی چاہے چلی جا۔ ہندا نامی یہ عورت صرف اپنے حسن و جمال میں ہی لاسانی نہ تھی، بلکہ اپنی سیرت، فصاحت و بلاغت اور غیرت و حمیت کے لحاظ سے بھی بہت اونچی تھی۔ جب اس نے عبداللہ بن طاہر کی زبانی یہ پیغام سنا تو فوراً بول اٹھی، اے قاصد، تیری زبان مبارک ہو، تو نے مجھے بڑی خوشخبری سنائی۔ میری خوش قسمتی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میں نے ایک بد مزاج اور خون خوار انسان کی قید سے رہائی پائی ہے۔ یہ 2 لاکھ درہم جو اس نے مجھے بھیجے ہیں، میں یہ خوشخبری سنانے کے عوض تجھے انعام میں دیتی ہوں۔ طلاق کے بعد ہندا اس محل کو چھوڑ کر اپنے عام سے گھر میں چلی گئی۔ قسمت کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ دن بعد خلیفہ عبد الملک بن مروان نے اسے نکاح کا پیغام بھیجا، جس پر ہندا نے انکار کر دیا۔ جب خلیفہ کی طرف سے بہت زیادہ اصرار ہونے لگا تو بالآخر وہ راضی ہو گئی، لیکن ساتھ ایک شرط یہ بھی رکھی کہ ہمارا نکاح اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب میں اپنے گھر سے جس محمل میں سوار ہو کر آپ کے محل میں آؤں، اس کا ساربان حجاج بن یوسف ہو۔ جو شخص اونٹ کی رسی پکڑ کر چلتا ہے اسے ساربان کہتے ہیں۔ خلیفہ نے یہ شرط قبول کر لی اور اسی خط کی پچھلی جانب لکھ بھیجا کہ حجاج حاکم کوفہ اس کی تعمیل کرے۔ حجاج نے جب یہ رکا پڑھا تو وہ دم بخود رہ گیا، مگر اس کی کیا مجال تھی کہ خلیفہ کے حکم سے سرتابی کرتا۔ ناچار وہاں سے روانہ ہو کر ہندا کے مکان آیا۔ ہندا اور اس کی سہیلیاں جب اپنے محمل میں تھیں تو حجاج اپنی پوری پوشاک کے ساتھ محمل کے قریب آیا اور ساربانوں کی طرح اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلنے لگا۔ ہندا کے ملازم اور سہیلیاں تمام راستے اسے چھیڑتے رہے، مگر وہ خاموش چلا جا رہا تھا۔ جب شاہی محل قریب آیا تو ہندا نے اپنی سواری سے ایک سونے کا سکہ قصداً پھینک دیا۔ ساتھ ہی حجاج کو آواز دی، اے ساربان، ہمارا ایک چاندی کا سکہ زمین پر گر گیا ہے، اسے اٹھا دو۔ حجاج نے اونٹ کی مہار روکی اور سکہ اٹھایا تو وہ چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا تھا۔ اس نے کہا، یہاں چاندی نہیں بلکہ سونے کا سکہ ہے۔ ہندا نے اس کے ہاتھ سے وہ سکہ لیا اور اپنی سہیلی سے کہنے لگی، دیکھو میرے ہاتھ سے چاندی کا سکہ گرا اور میری قسمت دیکھو کہ وہ بعد میں سونے کا ہو گیا۔ حجاج یہ بات سن کر بہت خفیف ہوا، مگر خلیفہ کی بیوی کے سامنے دم مارنے کی کوشش نہ کر سکا۔ کہتے ہیں کہ ایک عورت سے ذلیل ہونے کا دکھ حجاج بن یوسف کو ساری زندگی ستاتا رہا۔ دعا ہے اللہ ہمیں ظلم سے بچائے اور لوگوں سے حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ڈیئر ویورز، امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے لیے ساتھ موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔